إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں. تو کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو امتوں کے لیے مختلف تھیں. کچھ انبیاء کو ان کا حکم دیا گیا ہے, کچھ کو نہیں دیا گیا, لیکن کچھ بنیادی اور اساسی تعلیمات اس طرح کی تھیں کہ جو تمام انبیاء کے لیے ایک ہی جیسی تھی. تو انہی تعلیمات میں سے اور انہی احکامات میں سے اور انہی بنیادی چیزوں میں سے کہ جن چیزوں کا ہر نبی کو حکم دیا گیا اور ہر امت کو حکم دیا گیا ہے, ان میں سے ایک چیز ہے جس سے متعلق آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کچھ باتیں انشاءاللہ کرتا ہوں. عربی زبان میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوتا ہے, معروف کہتے ہیں نیکی کے کاموں کو, منکر کہتے ہیں برے کاموں کو, اور امر کہتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا, اور نہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے منع کرنا. تو مطلب یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا. یہ ایک ایسا حکم ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو تمام کے تمام انبیاء کو اور مختلف امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا تھا. بلکہ آگے جا کے یہ ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فلاں لوگوں نے اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی برکتوں سے نوازا تھا, اور جو لوگ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے تو ان کو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے. اور امت محمدیہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ امت محمدیہ بہترین امتوں میں سے اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا بڑا اہتمام کیا. یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا باقاعدہ ہماری اس امت کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہارے اندر ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں,
اور خیر کی طرف بلانا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ اچھی چیزوں کا لوگوں کو حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے لوگوں کو منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ تو گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے اوپر ہمیں توجہ دینا ضروری ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ مسجد میں، یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو مسجدوں میں آنے والے کتنے ہیں اور مسجدوں میں نہ آنے والے کتنے ہیں؟ مطلب یہاں پہ ابھی یہ جو 100-200 لوگ بیٹھے ہوں گے، 200-400 اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہو جائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسجدوں میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں یا نہ آنے والے زیادہ ہیں؟ کیوں جی، مسجد میں آنے والے زیادہ ہیں کہ نہ آنے والے زیادہ ہیں؟ ہاں جی، تو آپ کے جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں آنے والے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اکثر زیادہ لوگ شاید یہی ہیں کہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو سوء ظن میں اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں۔ تو سوال آپ سے اس لیے میں نے کیا ہے کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو مسجدوں میں آنے والے لوگ کم ہیں، اور جو نہیں ہیں، جو مسجدوں میں نہیں آنے والے وہ زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کا حکم دوسروں کو دیتے نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جتنی بھی باتیں یہاں پہ ہونی ہیں وہ تو انہی لوگوں کو ہونی ہیں جو پہلے نمازی ہیں۔ یہ یہاں پہ روزے کے فضائل جتنے بھی بیان کر لیں گے تو انہی کو کرنے جو سارے کے سارے روزے والے۔ یہاں پہ کون ہے جس نے روزہ نہیں رکھا؟ یا کون بندہ ہے کہ جو جمعے میں پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے لیکن اس کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی؟ آپ ماشاءاللہ سارے پہلی صف کے نمازی ہیں نا، جمعہ شروع ہونے سے پہلے آپ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ میں سے کون بندہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہوگا، یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، یا حج عمرے کی اگر اس کو توفیق ہے تو وہ نہیں کرتا ہوگا، یا جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی؟ تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ نہیں آتے، اب ان کو کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کو کس نے لے کے آئیں؟ وہ ان کو میں نے لے کے آئیں، اور ان کو آپ نے لے کے آنا، یعنی جو مسجدوں کے اندر موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر والے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی چیز کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ابھی عید آنے والی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اسی طرح ہوں، تو عید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہونی ہے، جو شریعت کی مخالفت ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو دھجیاں اڑائی جانی ہیں، وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو جتنا مرضی پکا کر لیں، نصیحتیں کر لیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری عوام جو باہر پھر رہی ہے، انہوں نے نہ جمعہ پڑھنا ہے، نہ جماعت پڑھنی ہے، نہ نماز میں آنا ہے، نہ درس میں آنا ہے، نہ انہوں نے کوئی قرآن کریم سننا ہے، نہ کسی کو سنانا ہے، نہ انہوں نے کوئی درس واعظ و نصیحت کے ساتھ ان کا تو کوئی لنک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے۔ تو اس برائی کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا، خیر خواہی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو اپنے لیے تمغہ نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے امتیاز نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ نہ سمجھیں کہ دیکھو جی میں تو کتنا بڑا مولوی صاحب ہوں، اور میں تو پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہوں، اور میں تو کوئی تراویحیں بھی نہیں میں چھوڑتا، تم کیسے بے دین لوگ ہو، تمہیں نہ روزہ رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائیو یہ والا انداز درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ اس سے تو اپنے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص تھے، مجھے ان کا نام فی الوقت بھول رہا ہے، بہر صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کنفرم ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا میں لوگوں کو واضح نصیحت کروں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو نصیحت کی تھی نا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تو تم نے واضح و نصیحت اس نقطۂ نظر سے کرنی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو جس طرح میں نماز اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوں اسی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم بھی اسی اخلاص کے ساتھ دوں، پھر تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ضرور حکم دو۔ لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو محتسب کے درجے پہ رکھ لینا ہے، داروغہ کے درجے پہ رکھ لینا ہے، تم نے سمجھنا ہے کہ میں بہت بلند چیز ہوں اور یہ نیچے کیڑے مکوڑے اور اللہ تعالیٰ کی حرمات کی مخالفت کرنے والے گندے لوگ پھر رہے ہیں، تو اس نقطۂ نظر سے واعظ اور نصیحت کرنا یہ ان کو فائدہ دینا دے، باہر صورت آپ کے اعمال برباد، آپ کے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کو بعض سلف صالحین نے اس طرح بھی بیان کیا کہ آپ ساری رات سوئے رہیں اور آپ کے دل کے اندر تکبر نہ آئے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت کریں اور آپ دوسروں کو حقیر جانیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، لیکن آج موضوع میرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہم نے جن کو اللہ نے عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، جن کو روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو حلال و حرام کی تمیز ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی رکھیں، اور بالکل وہ خیر خواہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جو ایک نبی کی اپنی امت کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ والی خیر خواہی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو برے کو برا اس وجہ سے نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری روح کو تسکین ملے، کسی کو گندا کہہ کے، کسی کو چور کہہ کے، ڈاکو کہہ کے، زانی کہہ کے، شرابی کہہ کے، سود خور کہہ کے اگر ہمیں دل کو تسکین ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص موجود ہے۔ اخلاص موجود نہیں، آپ اس بات کو جتنا مرضی ٹٹول لیں، آپ مطلب کسی کے سامنے بات نہ کریں، آپ اپنے گریبان میں ذرا جان کے دیکھیں کہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر شفقت اور خیر خواہی ہوتی ہے یا پھر تکبر اور رعونت ہوتی ہے؟ تو دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت، شفقت، خیر خواہی ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دی۔ اس لیے آپ کو کیا فرمایا گیا؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رحمت اور شفقت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جن نیکی کے کاموں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی توفیق دے دے، لیکن ساتھ بڑا پن نہیں ہونا چاہیے، بڑبولا پن نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، رعونت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھو جی ہم پہلی صف میں آ سکتے ہیں تو تینوں کی تکلیف صحیح ہے جی، میں یہ کر سکتا ہوں تو تم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں ہم بھی یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی آپ جیسے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کو توفیق دی ہے تو اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر فلاں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت اور شفقت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھئی پہلی صف میں بیٹھنے والے، روزے رکھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، قیام کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ساری کی ساری نیک عبادات اور معاملات کرنے والے، یہ کوئی الگ انوکھے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اسی معاشرے کے ہی فرد ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے۔ ورنہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، سینکڑوں لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ معاشرے کے اندر برائی بڑھتی ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسجدیں کوئی غلط کام کر رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کرنے والا کوئی غلط کام، برائی کرنے والے ہی برائی کر رہے ہیں۔ اس مسجد کا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں پہ واضح و نصیحت کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں پہ نمازیں پڑھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہی چیز جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے وہ سمجھ آگے منتقل نہیں ہوئی، وہ درد دل آگے منتقل نہیں ہو رہا، اس کو آگے منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب منتقل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی میرے بھائیوں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی روح کی تسکین کے لیے، ہم اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے دوسروں کو تان و تشریح کرتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کو اس طرح نیکی کی بات بتاتے ہیں کہ وہ نیکی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح بات کی جاتی ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات ان کے دل کے اندر
ان کے دل کے اندر گھر کرتی ہے. جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اس رمضان المبارک کے اندر یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی خیر کی بات بیٹھی ہوگی، اور یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس رمضان میں پہلی مرتبہ نمازوں کا استعمال کیا ہو. یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس رمضان المبارک کے اندر پہلی دفعہ قرآن کریم پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا. اور یہ کس وجہ سے ہوا ہوگا کہ کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی بات ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہوگی. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ صرف اسی وجہ سے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جو نیکی کر رہے جو نہیں کر رہے خصمان ہوگا، جیسے نہیں کرنی وہ نہ کرے. لیکن شریعت یہ نہیں چاہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا. اے میرے لوگوں، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے، تمہارے ازار بند سے پکڑ کے، تمہارے تہبند سے پکڑ کے آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی اس کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے. اور اسی بات کی منظر کشی قرآن کریم میں اس طرح کی گئی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی، یہ ایمان نہیں لا رہے، اس وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. ان کے دکھ اور غم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ پہ ڈالو. آج ہمارے دکھ اور غم کیا ہیں؟ ہمارا دکھ اور غم یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہمارا حق کھا گیا ہے. آج ہمارا دکھ اور غم یہ ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے نقصان ہو گیا. آج ہمارا دکھ اور غم یعنی ساری کی ساری جو چیزیں وہ دنیا کے گرد گھومتے ہیں. کیا ہم میں سے کبھی کوئی بندہ اس بات سے بھی پریشان ہوا ہے کہ بھئی میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، میرا گھر کا فلاں فرد نماز نہیں پڑھتا، ہمارے ہمسایوں میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فلاں شخص جو ہے اس کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، فلاں بندہ جو ہے وہ سود کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے. تو یہ والا جو دکھ ہے نا، اپنے آپ کو باقاعدہ یعنی آپ سمجھیں کہ ڈپریشن کے اندر محسوس کرنا اور اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ تکلیف محسوس کرنا اور ایک سٹریس محسوس کرنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کیا کرتے تھے، یہ وہ درد دل ہے جو ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ رمضان پورے کا پورا گزر جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محظوظ ہوں اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اور اپنے جو ہمارے سرکل ہے اس کے اندر ہم اسلام کے جھنڈے گاڑ دیں. لیکن جو ہی باہر نکلے تو اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑ رہی ہوں. تو یہ جو لوگ باہر ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کو کسی نے پیغام پہنچایا نہیں ہے. ان تک ہمیں پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی چیز جب پہلی امتوں کے اندر ختم ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے اوپر عذاب بھیجا. قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی. داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ بن مریم نے بھی لعنت کی، یعنی مختلف انبیاء ان کے پاس آتے رہے. تو ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کروائی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ خود تو اللہ کی مخالفت کرتے تھے، ساتھ برائیاں کرنے والوں کو بھی وہ نہیں روکتے تھے. اور اصل میں ان کے اندر تین طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خود بھی برائی کرتے تھے اور آپ سمجھیں کہ دوسروں کو بھی برائی کا حکم دیتے تھے. دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتے بھی تھے. تو یہ تو اچھے لوگ تھے، یہی لوگ مطلوب تھے. تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مسجد سے باہر نکل کے کسی کو دین کی دعوت
دی نہیں ہے، انہوں نے ارد گرد لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو آپس میں وہ برائیاں کرتے تھے اس سے کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور تم ضرور بھی ضرور جو ہے وہ برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم نے نہ کیا تو لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَ۔ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے۔ ہم کسی کو نیکی کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یار میرے اس کے ساتھ تعلقات خراب نہ، میرا اس کے ساتھ نا بزنس ریلیشن شپ ہے وہ متاثر نہ ہو، میں پروفیشنل رہنا چاہتا ہوں، میں مولوی نہیں بننا چاہتا جی، میں کوئی تبلیغی جماعت تھوڑا ہی ہوں، میں تو فلانا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ ہمارے وہ والے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، دنیاوی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے گا، اور جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑی مشکل تھی، یعنی اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی آپ سمجھیں کہ کسی جگہ پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، ایون کہ رمضان کے اندر اس طرح کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ بولیں گے سب نے کہنا جی اب ملوانا کہاں سے آ گئے، سب نے کہنا جی صوفی صاحب کہاں سے آ گئے، اور سب نے کہنا کہ تینوں کوئی عقل نہیں آ گئی، کوئی آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ پہ بولنا اور کس جگہ پہ نہیں بولنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے تو بھائی ہر جگہ پہ تم ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو کہنا چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ برا جو ہے وہ برائی کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، تو آپ برائی سے ٹوکتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ برائی سے منع کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ اور آگے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ برائیوں سے دوسروں کو منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دی، لیکن جن لوگوں نے برائیوں سے منع نہیں کیا تو ہم نے ان کا مواخذہ کیا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو بندہ کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے، کوئی خرابی ہوتی ہوئی دیکھے، کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسے طاقت دی ہوئی ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا چاہیے نا، یعنی جس برائی کو آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں آپ اس کو روکیں۔ آپ برائی کو ہاتھ سے کہاں پہ روک سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ آپ اپنی بیٹی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ آپ اگر مرد ہے تو بیوی کو نہیں روک سکتا، بیوی ہے تو اپنے مرد کو منع نہیں کر سکتی، چھوٹا بڑے کو، مطلب بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آفس کے اندر، ہم اپنے کام والی جگہ کے اندر، فیکٹری کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، مختلف ایسی پبلک پلیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں، لیکن روکتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم ہاتھ سے روکیں گے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ وہاں سے جنم لے گا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہاں یعنی اس وقت یہ جو ہماری سوسائٹیاں جس طرح کی بھی ہیں، یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی گانے بجانے فلموں کی دکان، آپ وہاں پہ جا کے ان کو ہاتھ سے روک دیں، پکی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کی بجائے دو بن جائیں گے، ساری دنیا شور مچانا شروع کر دے گی۔ ساری حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں جن کو یہ فلسطین جیسے موقعوں کے اوپر جو ہے نا صاف سونگا ہوا ہے، وہ آگے یہاں پہ بھونکنا شروع کر دیں گے، او جی آزادی ہے، اظہار رائے پہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے تو اس طرح کی جگہ پہ ہاتھ سے روکنا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ہم نے اس طرح کی کئی ایک موقع دیکھے بھی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے ہاتھ سے روکا تو وہاں بڑی برائی
وہاں پہ بڑی برائی آ گئی. تو چلیں جہاں پہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے سے اس سے بڑا منکر یہاں پہ جنم لے گا, تو وہاں کوشش کریں, اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے کی ہوئی نصیحت سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نا, اب مطلب میں ابھی گاڑی میں آیا ہوں, تو آپ سمجھیں کہ میں اگر گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو جو ساتھ والا بندہ ہے وہ گانے لگانا شروع کر دیتا ہے یا کوئی بھی چیز وہ اس طرح کی غیر اخلاقی چیز جو ہے وہ لگاتا ہے, تو اس میں مطلب بہت مشکل ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے روکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو برا محسوس کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اچھے طریقے سے اگر زبان کے ساتھ نصیحت کروں کہ بھائی رمضان ہے, بھائی آپ جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. میرے بھائی جس طرح آپ کی گاڑی کا یہ میٹر چل رہا ہے نا اور آپ کے کلو میٹر اسی طرح آپ کے ہو رہے ہیں, اسی طرح جب گانا چلے گا نا تو اسی طرح آپ کی برائیاں بھی آپ کی کاؤنٹ ہوں گی. اور جب آپ سارا دن گانے لگا کے جائیں گے تو شام کو اگر آپ کی گاڑی 500 کلو میٹر چلی ہوئی ہے نا تو ساتھ اس کا مطلب 500 آپ نے برائیاں بھی اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. تو مطلب ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں. رکشے میں, گاڑی میں, کسی دکان میں, کسی بھی جگہ پہ ان کو کہیں کہ یہ کام یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ ڈول ڈمکا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ زبان کے ساتھ برائی کو روکنے کی ایک صورت ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں. تو پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کیوں جی تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں. تو تیسرا مرحلہ یہ نہیں ہے, تیسرا مرحلہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. آخری مرحلہ یہ ہے اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانا. اور دل سے برا جاننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اٹھ نہیں سکتے تو کم از کم اس کی طرف توجہ نہ کریں, اس کو برا محسوس کریں, اس کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کریں. یہ کوئی دل سے برائی نہیں ہے کہ بھئی جو ہو رہا ہے ساتھ آپ بھی ان کے سیلفیاں لینا شروع کر دیں, ساتھ آپ بھی ان کے جو ہے نا وہ ہلے گلے میں شریک ہو جائیں. تو یہ جو ہلے گلے میں شریک ہونے والے ہیں یہ کوئی برائی کو روکنے والے نہیں ہیں, بلکہ آپ سمجھیں کہ ان کے اندر جو رائی برابر ایمان کا جو دانہ بھی تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. تو مراد یہ ہے کہ برائی کو کسی نہ کسی درجے کے اندر انسان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے, لیکن میں بس اس کو مختصر بیان کر کے چونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو بلکہ عربی پڑھنے کی بجائے میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کشتی ہے, اس کے اندر لوگ سوار ہیں, تو کشتی جو ہے نا اس کے 2 پورشن ہیں, ایک اوپر والی منزل ہے اور ایک نیچے والی منزل ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں اگر انہوں نے پانی لینا ہے تو ان کو کہاں آنا پڑے گا؟ جو کشتی کے اندر نیچے ہیں انہوں نے اگر پانی لینا ہو تو ان کو اوپر آنا پڑے گا نا. تو جب وہ اوپر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ سمجھدار ہو کہے کہ جی مجھے بار بار اوپر آنا پڑتا ہے تو میں نیچے سے سوراخ کر دیتا ہوں کشتی, تاکہ ہم وہاں نیچے سے پانی لے لیں. اب یہ جو کشتی کے اندر سوراخ کرنا ہے یہ اصل میں ایک منکر ہے, یہ ایک برائی ہے. اب اگر اوپر والے لوگ ان کو کہیں گے لو جی ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق, یہ نیچے والا پورشن ان کا ہے, یہ جو مرضی کریں, اور یہ اگر نیچے سے سوراخ کرتے ہیں ان سے نہ سنبھالا جائے گا, یہ خود ہی غرق ہوں گے, ہمیں اس میں تو کیا یہ کام چل سکتا؟ اس طرح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر برائی بھی اسی طرح. اگر آپ سمجھیں نا کہ لو جی میں تو برائی نہیں نہ کر رہا تو میرا اس کے ساتھ کیا تعلق, اگر آپ برائی کو نہیں روکتے تو یہ برائی جو ہے یہ آپ کو بھی لپیٹ میں
آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی، بالکل اسی طرح جس طرح نیچے سوراخ کرنے سے کشتی میں اوپر نیچے والے سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، اسی طرح برائی سے اگر منع نہ کیا گیا تو برائی کرنے والے بھی اور نہ کرنے والے بھی سارے کے سارے تباہ و برباد، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری لمحات ہیں اور آخری دن ہیں، تو یہ پیغام اپنے دلوں کے اندر ذرا بٹھائیں۔ ابھی ہمارے پاس 2-3 دن ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ والی جو سوچ ہے یہ دوسروں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو کہیں گے رمضان المبارک کے بہت سارے تحفے ہیں اور بہت ساری نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سمیٹی بھی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے، لیکن ساتھ یہ والی بات بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ گھر کے اندر، محلے کے اندر، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ آپ کی بات دوسرا قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس انداز سے لوگوں کو اچھائی جو ہے نا وہ کرنے کی ہم نے تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ عید کے حوالے سے اعلان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ظاہر عید والے دن ہی ہونی ہے، تو آپ کو تاریخ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عید انشاءاللہ یکم شوال کو انشاءاللہ عید ہوگی، اور یکم شوال جو ہے وہ کس دن ہوگا؟ یکم شوال جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے یا سوموار کو ہوگا، زیادہ امکان یہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ منگل کو ہوگا۔ تو باہر صورت جس دن بھی ہوگا تو عید کا ٹائم آپ نوٹ فرما لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ 6:45 پہ اس دفعہ انہوں نے ٹائم رکھا ہے، تھوڑا سا پہلے کی نسبت تھوڑا سا لیٹ ہے، لیکن شاید اسی وجہ سے اس کو لیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ بعض دوست آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ ذرا جلدی کروا دیتے ہیں، تو ابھی تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ جو آئندہ جو ہے امید ہے کہ اس دفعہ آپ لوگ جو ہے نا اگر کوئی رہ بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں رہ سکیں گے۔ عید والی جگہ وہی ہے حاجی نواز صاحب کی جو جگہ، جہاں پہ عموماً ہم یہاں سے آپ باہر نکلیں گے سیدھا چلے جائیں گے، عام طور پہ جہاں پہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ عید کی نماز ہوگی، اور 6:45 پہ ہوگی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الکفر والکافرین وذل النفاق والمنافقین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.